بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں سیدہ وائس چینل اور میں ہوں آپ کی دوست سیدہ۔ میں امید کرتی ہوں میرے تمام دیکھنے سننے والے خیریت سے اپنے گھروں میں آباد و شاد ہوں گے۔ قرآن پاک میں کتے کو نجس العین جانور 3 باتوں کی وجہ سے قرار دیا گیا ہے۔ کتے کی وہ کون سی 3 فطرتیں ہیں جن کی وجہ سے وہ نجس جانور قرار دیا گیا؟ پہلی فطرت یہ ہے کہ وہ اس وقت جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول شروع کرتا ہے، اپنی نعمتوں کی بارش کرتا ہے، تو وہ اس وقت اوندے منہ پڑ کر سو جاتا ہے، یعنی ساری رات جاگتا رہے گا، اور جس وقت اللہ کی رحمتوں نعمتوں کا نزول شروع ہوگا تو اس جانور پر نیند کا غلبہ آ جاتا ہے۔ دوسری فطرت یہ ہے کہ وہ اپنے ہم جنس کو دیکھ کر ہمیشہ بھونکے گا، نفرت کا اظہار کرے گا۔ تیسری فطرت یہ ہے کہ وہ اپنی غذائی ضروریات پوری کرنے کے بعد بچی کچی غذا زمین میں گڑھا کھود کر اس میں دفن کر دیتا ہے تاکہ یہ غذا کسی اور کے کام نہ آ سکے۔ اس کے بعد میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اتنا ہی نجس جانور ہے تو پھر وہ کتا اصحاب کہف کا کتا تھا، اس کے لیے جنت کیوں واجب قرار دی گئی؟ اس کتے کے حوالے سے بڑے اختلاف پائے جاتے ہیں، مگر یہ بات اپنی جگہ کہ قرآن شریف میں اس کتے پر جنت واجب کیوں قرار دی گئی ہے۔ اصحاب کہف کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہمراہ ایک کتا بھی تھا جو ان کے ساتھ ساتھ رہتا تھا اور ان کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ یہ کتا ان کے ساتھ کہاں سے شامل ہوا تھا؟ کیا ان کا شکاری کتا تھا یا اس چرواہے کا کتا تھا جس سے ان کی ملاقات راستے میں ہوئی تھی؟ اور جب چرواہے نے انہیں پہچان لیا تو اس نے اپنے جانور آبادی کی طرف روانہ کر دیے اور خود ان پاک باز لوگوں کے ساتھ ہو لیا تھا، کیونکہ وہ راہ حق کی تلاش اور دیدار الہی کا طالب انسان تھا۔ اس وقت کتا ان سے جدا نہ ہوا، ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ پھر جب دشمن غار کے قریب آئے تو اس کتے نے اپنی فطرت کے مطابق بھونکنا چاہا، لیکن پھر ایک دم رک گیا اور سر نیچے کر کے بیٹھ گیا۔ دشمن نے جب دیکھا تو وہاں سے یہ کہتے ہوئے گزر گئے کہ اگر کوئی یہاں انسان ہوتا تو یہ جانور ضرور بھونکتا۔ اس کتے نے اپنی فطرت کو چھوڑا۔ یہیں پر حکم ہوا کہ اس کتے پر جنت واجب ہے۔ محترم سامعین، یہ عام باتیں تفصیل سے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ بحث چل رہی تھی تو میرے ذہن میں ایک عجیب سی کشمکش، ایک عجیب سی بے چینی تھی، ایک عجیب سی گھبراہٹ کا شکار۔ میری بے چینی کا سبب یہ تھا کہ وہ تمام فطرتیں اور تمام عادتیں جن کی وجہ سے کتے کو نجس العین قرار دیا گیا، وہ ساری فطرتیں، وہ ساری عادتیں مجھے کسی اور مخلوق میں بھی واضح نظر آتی ہیں۔ میں اس حقیقت سے نظریں چرانا چاہ رہی ہوں، مگر یہ سب اتنی واضح علامتیں ہیں کہ مجھے مجبوراً اس بات پر سوچنا پڑا۔ اب خود فیصلہ کیجئے، کیا یہ سب باتیں، یہ سب عادتیں ہم جسے اشرف المخلوقات کے نام سے جانتے ہیں ان میں نہیں ہیں؟ میں اور آپ، کیا ہم سب اس عادت کا شکار نہیں ہیں؟ ساری رات اپنی بے جا مصروفیات میں جاگ کر طلوع آفتاب کے وقت سو جانا کیا میری اور آپ کی روٹین کا حصہ نہیں ہے؟ اپنے ہی بہن بھائیوں کو نفرت سے دیکھنا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے بجائے مشکلات پیدا کرنا میری اور آپ کی فطرت کا حصہ نہیں ہے؟ اپنی غذائی ضروریات پوری کرنے کے بعد کھانے کو فریج جیسی مشین میں جمع کر دینا اور بعد میں ضائع کر دینا کیا ہمارا روز کا معمول نہیں ہے؟ ان سب باتوں کا جواب شاید ہم میں سے کسی کے پاس نہ ہو۔ پھر میرا اللہ، میرا پروردگار، تمام جہانوں کا پالنے والا، 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا، ہمیں اتنی بڑی مثال دے کر سمجھا رہا ہے کہ اصحاب کہف کے کتے نے اپنی صرف ایک فطرت چھوڑی تو اس پر جنت واجب ہو گئی۔ تو پھر ہم جسے میرے اللہ نے اشرف المخلوقات کا درجہ دے کر اپنی سب سے پیاری مخلوق بنا دیا، اگر ہم صرف اپنی ایک فطرت کو چھوڑ دیں تو کیا رب العالمین میرا اللہ، جو صرف اس بات کا منتظر رہتا ہے کہ کب اس کا بندہ اسے مغفرت کے لیے رجوع کرے گا، کیا وہ اپنی رحمتوں سے ہماری بخشش نہیں کر دے گا؟ یقیناً کرے گا۔ میرے عزیز سامعین، سوچئے گا ضرور اور اگر ہو سکے تو عمل ضرور کیجیے گا۔ سامعین کرام، ہماری انفارمیشنل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو آن کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے۔ شکریہ۔